السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا آج جو فلاپ شو ہوا ہے اس پر خصوصی گفتگو کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں دھرنا دیں گے، لیکن آج انہوں نے ایک پروٹیسٹ کر کے مریم صاحبہ نے سپیچ کی، اور اب پورا دن ہم جو ہے وہاں کوریج بھی کرتے رہے، گراؤنڈ میں بھی رہے اور دیکھا کہ وہاں کارکنان کس بڑی تعداد میں آئے، اور دفعہ 144 کا ایک جو دورہ معیار ہے کہ عمران خان کی جو دھرنے ہوتے ہیں یا کوئی جلسہ ہوتا ہے وہاں تو دفعہ 144 لگ جاتا ہے، اور ریڈ زون کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں یہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ حملہ کر چکے ہیں۔ آج بھی خدشہ تھا، اور آج کے جو ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اگر وہ ہم دیکھیں تو اس پہ بھی وہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں مذاکرات کر کے اس معاملات کو کیوں نہیں حل کرتے، لیکن الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی اس پر جو ہے وہ 23 مئی تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے الیکشن پروسیڈنگ جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں مقیم احمد صاحب، اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے رانا نوید اقبال صاحب، وہ بھی تجزیہ کار ہیں۔ میں نے دونوں ممالوں کو ویلکم کروں گا۔ سب سے پہلے رانا نوید اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ آج فیلڈ میں بھی موجود تھے، سر بتائیے گا کہ آج کے جو پی ڈی ایم کا جو شو تھا، پاور شو تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت جو ہے وہ جو جلسے جلوس کر رہی ہے اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور کیوں انہوں نے آج یہ پروٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں؟ ضرورت اس لیے ایسا پیش آئی تھی کہ دیکھیں وہ ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن فیس نہ کرنے پڑے یا عوام میں نہ جانا پڑے، اور میکسیمم ٹائم تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اقتدار کے مزے لوٹ سکیں، کیونکہ اس ٹائم ایونچولی آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے آج کانسٹیٹیوشن ایونیو کا صرف آپ سمجھیں کہ صرف 10% حصہ بھی جو ہے وہ پی ٹی ایم جو ہے 10% یا 5% حصہ بھی ٹوٹل کانسٹیٹیوشن ایونیو کا وہ اس کو فلفل نہیں کر پائی۔ یہی اگر آپ پابندیاں ہٹا دیں عمران خان کے اوپر سے یا اس کی جماعت کے اوپر سے، تو میرے خیال میں مارگلا سے لے کے 1th ایونیو تک آپ کو عوام ہی عوام نظر آئے گی۔ لیکن اس پاور شو کے فلاپ ہونے کے بعد ان کو اپنی حیثیت کا اوقات کا پتہ چل چکا ہوگا۔ سندھ سے اسپیشلی پیسے دے کر قافلے لائے گئے، کے پی کے سے جے یو آئی کے جو ہے مختلف مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو لایا گیا۔ آدھے سے زیادہ آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ انصار الاسلام کی فورس تھی۔ اپنا آپ جس ٹائم مجھے کور کر رہے تھے یا آپ رپورٹ کر رہے تھے اس ٹائم اپنے پیچھے بھی لگ بھگ 200 کے قریب آپ کو پتہ ہے انصار الاسلام کے جو ہے وہ رضاکار جو تھے وہ موجود تھے۔ تو obviously سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، امبیسیز مختلف دیکھ رہی تھی کہ کتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے۔ تو یہ سب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ الیکشن کو فیس نہ کر سکیں، میکسیمم ٹائم لیمٹ تک جو ہے حکومت انجوائے کریں، ملک کا بیڑا گرک کریں اور چلتے بنے۔ اس کے علاوہ اور سر کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ یہ تو بچے کے پاگا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیوز آ رہی تھی، اس سے زیادہ اور کیا بدنامی ہوگی کہ اسلام آباد میں اسکول کے بچے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہے، مریم کے پاپا چور ہے۔ میرے پاس ابھی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، اسکول گوئنگ مطلب جو بچے ہیں وہ اپنے بسیں سے باہر نکل کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور ان پاپولر گورنمنٹ کون سی ہوگی کہ آپ کے اسکول کے بچے جو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہے۔ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے۔ مقیم احمد صاحب، آپ سر کیسا دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے کھل کر سامنے آ گئی، اور آج انہوں نے مریم صاحب نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ مستعفی ہوں، اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر یہ تحریک وغیرہ جاری رہے گی۔ سر کیسا دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ سر یہ جو ہے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ کا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، اور جس قسم کی وہ توجیحات، عذر اور دلیلیں گھڑی گئیں کہ الیکشن اس وجہ سے نہیں کرائے جا سکتے یا اس وجہ سے نہیں کرائے جا سکتے، وہ جو ہے اب اس کا جو ہے اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اب عدالت جو ہے اپنے اس حکم کی تعمیل ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے دیکھے گی، تو وہ اس پہ کچھ تو کہے گی، کچھ تو کرے گی۔ اب یہ اس کی بقا کا بھی سوال ہے، اس کی ساکھ، اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کی بھی بات ہے۔ اس کو نہ وہ اگنور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی قانون پسند آدمی اگنور کر سکتا ہے۔ اب اس پہ جو سیاست ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اس سیٹ اپ کو پرولونگ اور لمبا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
وہ قانونی طور پہ مطلب اس میں بھی کوئی جواز گھڑ دیا جائے کہ جی چونکہ آئین میں 90 دن یا اس سے زیادہ کی کوئی تشریح کریٹ کر لیں اور عدالت اس سے ایگری نہ کرے تو صورتحال کہاں جائے گی. اس سے بچنے کے لیے یہ سارا کھڑاک پھیلایا گیا اور اسی کی وجہ سے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے چیف جسٹس کی داماد کو گرفتار کیا گیا اور کیا بھی بار کونسل کے دفتر کے اندر سے وکلاء نے احتجاج کیا اور دیگر جو چیزیں ہو رہی ہیں رنگ برنگی آڈیوز اور ویڈیوز کا مینا بازار ایک لگا ہوا ہے اور چن چن کے وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر آدمی گفتگو کرتا ہے آتے میں وہ باہر نکلتا ہے اور اس کی آڈیو وائرل ہو جاتی ہے. کون ریکارڈ کر رہا ہے, who's got these facilities, who is doing this, اور اسی کی آ رہی ہے جو بندہ مطلب کوئی پاور میں ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے ایسی کہ جہاں پہ وہ کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے کسی کو یا کسی کا نقصان ہو سکتا ہے کسی فیصلے سے, وہ ایک لمحے میں جناب ان کی خوابگاہوں تک کی آڈیو ریکارڈ ہو کے اور مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. بڑا ہی افسوسناک وہ جو ہے صورتحال ہے اور کسی طرح بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے گھریلو خواتین کی مبینہ طور پہ جو آڈیو آئیں اس پہ ایکشن لے لیا گیا, لیکن جو باقی جو ویڈیوز آئیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی وہ پرویز رشید صاحب کی ویڈیو تھی اس کا فورینسک کیوں نہیں ہوا, وہ زبیر عمر صاحب کی آئی تھی انہوں نے اپنا نام کیوں نہیں کلیئر کرایا, اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی مرضی کے فیصلے, اپنی اپنی مرضی کی جسٹیفیکیشن اور اپنی اپنی مرضی کی وہ جو ہے نا عدالتیں سب نے لگائی ہوئی کہ جی وہ میرا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا, میرا جو رہنما بھی نہیں کر سکتا, اور میرا کتا ٹومی اور تمہارا کتا, وہ اس قسم کا طرز عمل ہے. جی رانا نوید صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح مقیم صاحب نے بڑا تفصیل سے تجزیہ دیا کہ یہ اپنی اپنی عدالتیں پسند کرتے ہیں, اپنی اپنی مرضی کے ججز پسند کرتے ہیں. رانا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ تنقید کرتے رہے ہیں اور کھل کر انہوں نے تنقید کی, لیکن ان کے خلاف تو اس طرح کی کوئی کارروائی ہم نے نہیں دیکھی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو یہ اس کا جو ہے وہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اور پھر جو عوام کی طرف سے رد عمل پہلے بھی آیا تھا اور دوبارہ بھی رد عمل آنے کے چانس ہیں یا نہیں ہیں؟ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 دہائیاں آپ پیچھے چلے جائیں. میرے خیال میں آج بلاول بھٹو صاحب کو جن اقدامات سے سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی, جن باتوں سے سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی, وہ میرے خیال میں اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے میاں برات خان سے ان کو پوچھنی چاہیے تھی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گھریلو لیول تک اس حد تک یعنی کہ گھر کے لیول تک گر کے کسی نے سیاست کی تو مسلم لیگ نون نے سٹارٹ کی. میرے خیال میں بلاول کو نامرد کہنے والے یہی خواجہ آصف تھے جو آج ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہی رانا ثناء اللہ تھے جنہوں نے کہا کہ جی اپنا بلاول جو ہے وہ نامرد ہے, ان کی شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, پیلی ٹیکسی کہنے والے بے نظیر جی جو ہے وہ. جی سر, آپ اپنا پوائنٹ مکمل کریں, آپ کو سن رہے ہیں. یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے, آپ کو سن رہے ہیں, آپ اپنا پوائنٹ مکمل کریں. جی لائن کٹ گئی تھی میری, سوری. تو پیلی ٹیکسی کہنے والے یہی افراد تھے جو آج اسمبلی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہو کر بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ ان کو ٹیزر کا خطاب دینے والے جو ہیں وہ کیا عمران خان تھے یا خواجہ آصف اور فرت اللہ بابر صاحب تھے. تو ہمارے یہاں پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بلا دی جاتی ہیں, لیکن ان سب کو دکھ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کیوں نہیں بول رہا.
बेसिकली इमरान खान एक पॉलिटिशियन नहीं है, इनको एक चीज समझ नहीं आ रही, इमरान खान जो है वो कोई जद्दी पुश्ती या कोई विरासत में पॉलिटिशियन नहीं बन के आया, ये सब विरासती पॉलिटिशियन है, इनको विरासत में पॉलिटिक्स मिली है, इनके बड़े जो है वो MPs या वज़रा रह चुके हैं, मोस्ट ऑफ दी 80% जो 90% पार्लियामेंट है उसमें जो नुमाइंदे मौजूद है इस टाइम। लेकिन इमरान खान एक स्ट्रगल के जरिए इस मुल्क में जो है वो वज़ीर-ए-आज़मशिप तक पहुंचा, उसको कुर्सी तक पहुंचा, तो इनको वो स्ट्रगल नजर नहीं आ रही। ये कंपेयर करते हैं खुद को इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान जो है वो एक स्ट्रगल की सूरत में आगे आया है, ना कि जैसे ये पैराशूटर से कभी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के कभी जुडिशरी की। आपको जस्टिस कयूम की ऑडियोज तो याद होंगी, इनको भी जस्टिस उमर अताब बंदियाल की ऑडियोज पे या उनके जो है वो फैमिली मेंबर्स की ऑडियोज पे तो इनको एतराज हो रहा है, लेकिन इनको जस्टिस कयूम वाली ऑडियोज शायद भूल गई है, इनको शायद वो सब कुछ भूल गए जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और जजेस को जो है वो धमकाते रह गए। आज भी हमारे सामने क्या होता रह गया, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर क्या हो रहा था, यही कुछ हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इंस्टिगेट किया जा रहा था मुस्लिम लीग JUI के। मैंने वर्कर्स को नहीं देखा, ना मैंने JUI के वर्कर्स को किसी को भी इस तरह से कोई बात करते हुए देखा, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे जो मुख्तलिफ लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे कि अगर आज फैसला हमारे खिलाफ आया तो हमने इस सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है, हमने ये दीवारें कूदनी है। तो आप ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे तैयार रहे, ठीक है। अब वो तो कामयाब उस मंसूबे में हो नहीं सके, और मेरे ख्याल में ही प्लेड वेल जस्टिस उमर अताब बंदियाल के। उन्होंने देखा कि यार बाहर इस टाइम अवामी कुव्वत बैठी हुई है, तो मैं बजाय इस फैसले को आज करूं, मैं इसको नेक्स्ट वीक कर लूंगा। अब ये टेस्ट है इन लोगों का भी, कितनी दफा ये धरना लेकर आएंगे, कितनी दफा ये लोगों को लेकर आएंगे, और कितनी दफा जो है वो फैसला जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब मौखर करेंगे। बात इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की कोई नहीं कर रहा, आइन की कोई नहीं कर रहा, कानून की कोई नहीं कर रहा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले लाल हवेली पे भी एलिट फोर्स और पंजाब पुलिस ने रेड किया है, अभी उसकी मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। आज 245 इम्प्लीमेंटेड था, 245 के तहत जो है वो सरकारी जो इमारत है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या रेड जोन के अंदर जो आती हैं उनके ऊपर फौज को होना चाहिए था, लेकिन क्या आपने फौज को देखा वहां पर? आपको कोई एक गाड़ी, कोई एक एहलकार भी वहां पे आपको कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करते या पार्लियामेंट की हिफाजत करते आपको कोई नजर आया हो? कतई तौर पर नहीं। सर लाडले सबसे ज्यादा खुद ये हैं और प्रूव करना चाहते हैं इमरान खान को। हमले इन्होंने करवाए, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमले इन्होंने करवाए, प्रोवोक इन्होंने किया, इंस्टिगेट इन्होंने किया, अपने लोग भेजे, हमले करवाए, तोड़फोड़ करवाई, इल्जाम PDA पे डाल दिया। अब उसी सिनेरियो के अंदर ये उसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के चक्कर में कि ना इमरान खान होगा और ना ही जो है वो हमें इलेक्शन में जो है कुछ शिकस्त देगा। तो बेसिकली आप यही कहना कि अंपायर हमारी मर्जी का, बॉलर भी हमारा, बॉल भी हमारी, बैट्समैन भी हमारा, फील्ड भी हम अपनी खुद चूज करेंगे कि कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, उसके बाद देखेंगे खेलना है कि नहीं खेलना। मुकीम साहब आप कैसे पॉपुलर है तो मेरे ख्याल में डूब के मरने का मकाम है कि आज 144 इम्प्लीमेंट थी, पूरे मुल्क से काफिले फिर भी आए, किसी एक के ऊपर भी किसी एक शख्स को भी नहीं रोका गया। 245 इम्प्लीमेंट थी, कहीं पे आर्मी नजर नहीं आई, किसी भी जगह पे आर्मी नजर नहीं आई। उसके बाद जो डूब मरने का मकाम है कि अगर 2015 ला के आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर बिठा दो। मुकीम साहब आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह फ्री हैंड दिया गया, दफ़ा 144 से भी 3-4 दिन पहले यहाँ दफ़ा 144 थी, लेकिन एक तरफ से PDM जलसा करती है, जुलूस करती है, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन उसी दिन मतलब कि आज ही के दिन जो है वो लाहौर में जो है और पूरे पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 फिर नाफिज कर दी गई है और पकड़ दक्कर भी जारी है। जिस तरह राना नवीद साहब ने कहा है कि शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार करने गए, अब फैजल संजो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन लाल वली पर भी जिस तरह रेड किया गया और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है भरपूर कोशिश की, लेकिन शेख साहब ने वो मुख्तलिफ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ट्वीट की कि मुझे गिरफ्तार करने आए, लेकिन मैंने अब मतलब अपना बच बचाव करा लिया है। तो सर कैसे देखते हैं ये जो क्रैकडाउन जारी है और खान साहब की तो इस टाइम जो आधे से ज़्यादा जो है वो टीम जो है मैन लीडरशिप तो जेलों में और परसों वो जलसा करने के लिए भी जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इन हालात में जिस तरह के वो सख्त बयान, सख्त ट्वीट्स वगैरह दे रहे हैं, तो क्या उनकी जान को जो खतरा है, जो वो कह रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा है, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की कोई जान को भी खतरा है? और ये जो बर्फ है ये कैसे कि पिघलेगी? इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो इस वक्त दूरियां मजीद पैदा हो रही हैं,
کیونکہ اس میں تو مسلح وہ جو جتھے تھے وہ تو شر پسند عناصر تھے، جس سے تحریک انصاف والے بھی اظہار لا تلقی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ نہیں تھے، اس میں گلو بٹ تھے اور مختلف حکومت کے لوگ تھے جنہوں نے یہ جلاؤ گراؤ اور یہ معاملات سارے کیے، کور کمانڈر آفس میں یا جنا ہاؤس میں جو کچھ توڑ پھوڑ کی، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو اظہار لا تلقی کہہ رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائری اس پر ہونی چاہیے کیونکہ موجودہ حکومت پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ تو سر کیسا دیکھتے ہیں؟ مقیم صاحب، یہ جو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو املاک کو نقصان پہنچانا اور جائیدادوں کو اور سرکاری املاک کو تباہ و برباد کرنا، اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ان کو جلد از جلد سزا دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نقصان جو ہیں ان کی جائیدادیں نیلام کر کے یا ضبط کر کے وہ پورا کیا جائے، یہ قومی خزانے کو ٹیکا نہ لگایا جائے۔ دوسرا یہ ہے خان صاحب کی جان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو انہیں چاہیے کہ بھائی وہ عدالت کو بتائیں، اور عدالت اس کے مطابق حکم کر سکتی ہے کہ جناب ان کو پراپر سیکیورٹی دیں، آفٹر آل وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی حفاظت کا بندوبست وہ جو ہے اپنی پارٹی کے جو جانصار ہیں ان کے ساتھ، تو انہیں بھی وہ سیکیورٹی کے معاملات کو فول پروف بنانا چاہیے۔ پھر اب آپ کا نے کئی جہت والے سوال کر دیا، تو وہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو مطلب ایک کے لیے دفعہ 144 تھی تو دوسرے کے لیے نہیں تھی، یہ تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر دیں، پھر سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ دوسرا یہ جو گرفتاریوں کریک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، یہ تو اب یہ سلسلہ چلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، رکے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ریئیکشن دیا ہے اس کے نتائج اب انہیں بھگتنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی بڑی دراڑ کسی وقت آپ کے سامنے آ جائے۔ مطلب ایک تو وہ اچھل رہے ہیں پباں پار جناب سردار تنویر الیاس صاحب، اور اس کے بعد ابھی دیکھیے گا کہ باقی صوبوں سے بھی لوگ انہیں جوائن کر لیں گے کسی نہ کسی بہانے سے۔ سردار تنویر وہ شاید نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی مخالف گروپ سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرا طالب علمانہ تجزیہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی پارٹی چلنا شروع کرتی ہے، جو کمزور دل حضرات ہوتے ہیں اور جو روایتی سیاستدان ہوتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یا تو کسی اور پارٹی میں چھلانگ مار دیتے ہیں، یا وہ اپنا کوئی ہم خیال گروپ اور کوئی آزاد گروپ یا کوئی نظریاتی گروپ یا اصلی اور بڑی پارٹی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ امکان یہاں بھی موجود رہے گا۔ اب یہ ہے کہ اس صورتحال سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی وہ عقل کے ناخن لے ہمارے سیاستدان۔ اس میں دونوں طرف سے آگ ہے برابر لگی ہوئی کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کمی نہیں کر رہا، اور مطلب وہ صورتحال کو بڑھاوا دیے جا رہے ہیں ایک بڑے ہی منفی انداز میں۔ اب دیکھیے ان حالات میں نہ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ معیار دیکھیں قومی اسمبلی کی تقاریر کا، وہاں وہ بدزبانی ہو رہی ہے۔ اب وہ ججز کو جناب راجہ ریاض جیسا نکامہ اور نااہل آدمی جو ہے وہ باتیں سنا رہا ہے کہ وہ کبھی فیئر الیکشن میں وہ جائے بندہ تو اس کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ اسمبلی میں بیٹھ کے گولہ باری کر رہے ہیں سارے، کہ انہیں پتا ہے کہ جج تو اپنا دفاع کر نہیں سکتا، وہ پریس کانفرنس کر نہیں سکتا، اس کا کوئی پی آر او ہے نہیں کہ جو ان کو جواب دے گا۔ تو یہ ایک وہ جیسے چاند ماری ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب کام ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے این سپریم کورٹ کے دروازے پہ جا کے، تو باقاعدہ یعنی دھمکی آمیز کاروائی ہے نا، کہ جس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، جیسی مغلظات بکی جا رہی ہیں، جیسے مطالبات ان سے کیے جا رہے ہیں، نام لے لے کے آپ ان کی کئی پشتوں کو لان تان کر رہے ہیں، اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ زوال کی علامت ہے۔ اور سیاست کا لیول جو ہے وہ تو اس وقت گٹر کے لیول تک چلا گیا معذرت کے ساتھ، کہ کیا وہ سیاستدان تھے کہ حضرت موانی، مولانا ظفر علی خان، نواب سلیم اللہ، اور آج یہ جمشید دستی اور یہ اللہ بھلا کرے راجہ ریاض اور یہ جہانگیر ترین جیسے سیاستدان ہیں ہمارے ہیں۔
کسی کی زمینیں ہیں تو وہ مطلب آ کے اسمبلی میں لمحہ پڑ جاتا ہے، کوئی جناب لوٹ مار کے سہارے پہ آ کے الیکشن جیت جاتا ہے، سینٹ کی ٹھیک 7-8 ووٹیں اکٹھی کرتا ہے اور وہ بلوچستان سے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ایسے وہ جو ہے نا سانپ اور بچھو جنہوں نے سیاست کا گھر دیکھ لیا ہے اور اس میں گھر بنا لیا ہے، اور وہ ہمارا اور ہماری آئندہ نسلوں کی جسے کہنا چاہیے کہ قسمت خراب کر رہا ہے۔ جی رانا نوید صاحب، میرا سر آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے کہ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی آج یہ زور ڈالا ہے اور اٹارنی جنرل سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات پر آئیں، مذاکرات کریں، اس معاملات کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کریں، تو کیا وجہ ہے کہ حکومت تو مطلب کہ وہ تو نظر آئے کہ وہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی، وہ الیکشن کرانے کے لیے سنجیدہ ہی نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ نے کتنی ہی گفتگو میں کہا کہ ترازو کے پڑلوں کو بھاری کیا جائے، مطلب کہ خان صاحب کو نائل کیا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن ابھی تک نائل جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے ون ٹائم کے لیے کیا تھا میاں والی سیٹ سے، لیکن وہ بھی اس طرح تاحیات نہیں کیا کر سکے جس طرح نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تاحیات نائل کیا گیا تھا۔ تو کیا سر سمجھتے ہیں کہ ترازو کے ابھی بھی پڑلے برابر ہونا باقی ہیں؟ انہوں نے اور کتنے پڑے برابر کرنے ہیں؟ 50 روپے کے اسٹامپ پہ میاں صاحب باہر بھاگے ہوئے ہیں، کرمنل ہیں، اس ٹائم جو ہے وہ قیدی ہیں اس ٹائم جیل کے، اور بیل پہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، گارنٹی اس کی دی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے، سادہ سا اسٹامپ پیپر ہے، کمپیوٹرائز بھی نہیں ہے، مارکیٹ سے جیسے اسٹامپ فروش سے نوٹری پبلک سے بھی کوئی اپروو نہیں ہے، اسٹامپ فروش سے اسٹامپ لے کے اس کے اوپر لکھ کے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مریم بی بی جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال ہونے والے ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ سزا یافتہ مجرمہ ہے اور بیل پر جیل سے باہر ہے، اور جیل سے باہر وہ جو ہے وہ خطابات بھی کر رہی ہیں، وہ الیکشن کمپینز بھی چلاتی ہیں، وہ پولیٹیکل مینیورنگ بھی کرتی ہیں، تو اس سے زیادہ اور کون لاڈلا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اپنے حساب سے جو ہے وہ میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ کو میرے خیال میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک گاؤں تھا، اس میں کچھ ڈکیٹ تھے، ڈاکو تھے، تو ابھی عدلیہ کا بھی کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کچھ ڈکیٹ تھے، ڈاکو تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے علاقے میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ کچھ چودھریوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ اچھا خیر لڑائی چلتی رہ گئی، کچھ عرصہ ہوا، کچھ عرصہ گزرا تو چودھری نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ ہمارے لوگ اتنا عرصے سے لڑ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دعوت رکھی جائے۔ دعوت رکھی گئی، تمام چودھریوں کو دعوت دی گئی، اس میں تمام چودھری اس میں آئے سوائے ایک چودھری کے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یار وہ چودھری فلانا کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا جی کہ یار وہ ہو سکتا ہے بیمار ہو یا اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس وجہ سے نہیں آیا۔ لیکن کچھ دن بعد ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے جب ڈاکو نے دعوت رکھی تو وہ چودھری اس دعوت کے اندر پہنچا ہوا تھا، تو ان کو اس ٹائم اس چودھری سے بڑی امید ہے کہ وہ آئے گا، ان کے لیے پھر مسئلے مسائل تھوڑے سے کم ہوں گے اور عمران خان کو نائل بھی کیا جا سکے گا اور نائل کر کے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا جا سکے گا۔ دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹر کے اوپر وزیر اعظم ہے، بے نظیر صاحب اپنا مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر وزیر اعظم ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور اپنے لوگوں کے درمیان وہ صدر پاکستان ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے لیے ایک عہدہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ پاور جو فیکٹر ہے وہ جب تک ان کے ساتھ ہے تو تب تک یہ جتنا مرضی جو مرضی طوفان بدتمیزی ملک کے اندر کھڑا کریں، ملک کو دیوالیہ کریں، چاہے ملک کے عوام دیکھیں نا اب عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، افسوس کا مقام ہے۔ شہیدوں کی یادگار کا تو ان کو احساس ہے، لوگوں کی ماں بہنوں کو سڑکوں پر پولیس والے گھسیٹ رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ کو ریپ کی دھمکی دی گئی کہ اگر بیٹے کو پریزنٹ نہیں کرتے تو ریپ کریں گے تیرا۔ 75 سال کی عورت کو ریپ کرنے کا پولیس کہہ رہی ہے، لوگوں کی چار دیواریاں پلانگی جا رہی ہیں، لیکن دکھ کس کا ہے کہ جی کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا۔ یہاں پر سینکڑوں پاکستانیوں کے گھر جلا دیے گئے، ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کے بہو کے گھر تک میں گھس گئے آپ لوگ۔
کون سا ایسا اس ٹائم پی ٹی آئی کا پولیٹیکل لیڈر ہے یا ورکر ہے جس کے گھر میں اس ٹائم جو ہے پولیس داخل نہ ہوئی ہو اور ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹے نہ کھینچے گئے ہوں؟ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں میری کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہمارے اداروں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی جنرل باجوہ کے حوالے سے، کیونکہ میں کرنٹ آرمی چیف کے بارے میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کبھی بھی جو ہے وہ ڈسکشن نہیں کرتا ہوتا. ہاں ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑی بہت ڈسکشن کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو باجوہ صاحب کے اوپر میں ڈسکشن کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے سب سے زیادہ موسٹ کنٹروورشل آرمی چیف رہے ہیں، اور موسٹ کنٹروورشل اس لیے رہے کہ ان کو ہر مکتبہ فکر، ہر سیاسی جماعت، ہر پولیٹیکل فگر نے ان کو گالی دی، کیونکہ بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین، جس طرح کے رانا نوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا زبردست انہوں نے آخر میں ریمارکس دیے، اور انہوں نے جس طریقے سے آج اوپینین اپنا دیا، اور اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے اور جو موجودہ حکومتی ٹولہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو این آر او بھی ملے، اس کا امپائر بھی اپنی مرضی کا، اور وہ جو چاہے وہ کرے، جلسہ کرے، جلوس کرے، دھرنا کرے، مہنگائی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اس وقت موجودہ امپائر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس طرح مقیم احمد صاحب نے بڑا اپنا اچھا اوپینین دیا ہے، اور حالات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. مقیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو، حکومت کو اور اپوزیشن کو، دونوں کو ایک ایک قدم جو ہے پیچھے آنا پڑے گا، تاہی ملک میں جو ہے وہ امن اور امان کے جو توقعات ہیں عوام کو وہ حل ہوں گے. اور جو عوامی توقعات ہیں، عمران خان صاحب سے بھی عوامی توقعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ امن اور امان کے لیے جو ہے وہ اپنے کارکنان کو پرامن اور پیسفل ہونے کی ہدایات جاری کریں، تاکہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، جلاؤ گراؤ، یہ جو شر پسند عناصر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ شر پسند لوگ جو ہیں وہ فائدہ نہ اٹھائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور جو شر پسند عناصر ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، سچ کی تلاش کے پلیٹ فارم سے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور اس وقت جو شر پسند عناصر افواج پاکستان کے خلاف جو بھی مہم جوئی کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں کریں، جہاں بھی کریں، اس کو ہمارا پلیٹ فارم بھرپور طریقے سے نہ صرف کنڈیم کرتا ہے بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کرداروں کو، ایسے افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو. جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ میدان کھلا ہونا چاہیے، سیاسی میدان کھلا ہونا چاہیے، سب کو اپنی اپنی سیاست کرنی چاہیے، اور سب سیاسی لیڈران کو جو ہے وہ ایک لمٹ جو ہے وہ طے کر لینی چاہیے کہ ہم نے اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. اپنے میزبان سردار طیب خان کو پروگرام سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.